السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں احتشام شہباز۔ ناظرین، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات پر اتفاق ہونے کے باوجود مذاکراتی عمل شروع نہیں ہو پا رہا۔ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے ہی کچھ سابق رہنما مذاکرات کے ذریعے سیاسی درجہ حرارت میں کمی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں پی ٹی آئی کے یہ سابق رہنما اگلے ہفتے اسلام آباد میں ایک ملٹی پارٹی کانفرنس بلانے جا رہے ہیں۔ اس کانفرنس میں ملک بھر سے اہم سیاسی رہنما، وکلاء، دانشور اور ٹیکنوکریٹ شرکت کر کے ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے کوئی راہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ملک میں جاری سیاسی افراتفری کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا ماحول بننا ایک خوشائند عمل ہے۔ دوسری جانب ہمارے ہمسائے ملک افغانستان میں امریکہ کی جانب سے کروڑوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کے باوجود افغان حکومت لا اینڈ آرڈر کو انفورس کرنے میں، برقرار رکھنے میں مسلسل طور پر اس وقت ناکام ہے۔ امریکی انسپیکٹر جنرل کی جانب سے افغانستان میں 2001 سے 2021 تک جاری جنگ اور تعمیری نو کے حوالے سے حتمی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ امریکہ نے افغان جنگ میں 763 ارب ڈالر خرچ کیے، تعمیر نو کے لیے مجموعی طور پر 144.7 ارب ڈالر مختص کیے گئے، جن میں سے 137.3 ارب ڈالر خرچ کیے گئے ہیں۔ اس دوران تعمیر نو کے اخراجات یورپ کے مارشل پلان سے بھی زیادہ رہے۔ ناظرین، افغان حکومتوں میں کرپشن تعمیر نو میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ افغانستان کے حالات اور پاکستان میں اندرونی سیاسی عدم استحکام پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون سے ناصر بٹ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ سحر کامران صاحبہ اور پاکستان تحریک انصاف سے امجد نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ امجد صاحب، سب سے پہلے میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ مذاکرات کی بازگشت جاری ہے، تحریک انصاف ایک طرف ان مذاکرات سے انکار بھی کر رہی ہے اور کچھ سابق رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ایک کانفرنس بلانے جا رہے ہیں۔ کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ ایک تو آپ کی پارٹی میں کوئی ایسا امبریلا نہیں ہے جس کے نیچے سارے اکٹھے ہو کر ایک بات کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احتشام امبریلا ایک ہی ہے جس کا نام ہے قیدی نمبر 804، اور اس کی ڈائریکشن کے نیچے ہی مذاکرات، مفاہمت، مزاحمت سبھی چلے گی۔ آپ کا یہ کہنا کہ امبریلا نہیں ہے غلط بات ہے، میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں۔ اور دوسری بات جو ہے، جو مذاکرات ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں دیا بانی چیئرمین نے، اور نہ ہی کسی کو نامزد کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ وہ مذاکرات کرے۔ ہاں، دو شخصیات ایسی ہیں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نیچے مذاکرات بھی کر سکتی ہیں، مفاہمت بھی کر سکتی ہیں، آگے کا لائحہ عمل بھی دے سکتی ہیں۔ پاکستان تحریک، اور وہ علامہ صاحب ہیں، محمود اجگزئی صاحب ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف تو جو ہے وہ سٹریٹ موومنٹ کی، ان کو آرڈرز ہیں کہ آپ سٹریٹ موومنٹس چلائیں، لوگوں کو موبلائز کریں اور آگے کی طرف بڑھیں پرامن طور پہ۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ سچویشن ہے، اس میں کوئی کہے کہ جی کوئی تھرڈ پارٹی انوالو ہوگی، نہیں ہوگی، نہ اس کو ایسا کوئی جو ہے، جو ایکس ہیں ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے۔ اچھا سر، امبریلا آپ کہہ رہے ہیں قیدی نمبر 804 ہے، وہ تو بات ایک دوسری سائڈ پر ہے، لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان میں کون انسان ایسا ہے جس کی بات کے نیچے سارے لوگ متفق ہو جائیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا کہ جن کو یہ پریولیج دیا گیا ہے، ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے کہ آپ اس حالات میں، ان حالات کے اندر جو ہے وہ کیا لائحہ عمل دے سکتے ہیں، کیا مفاہمت کی طرف بڑھا سکتے ہیں، مذاکرات کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا عمل جس سے ملک کے اندر انسٹیبلٹی کو ختم کر سکتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، خان صاحب نے ایک بڑا واضح پیغام دیا ہوا ہے کہ میں کوئی این آر او نہیں چاہتا۔ میں پاکستان کے اندر اگر انسٹیبلٹی، دہشت گردی، معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی مذاکرات، پہلے جو بات کی تھی جب پاکستان تحریک انصاف خود مذاکرات کر رہی تھی، تب یہ کہا تھا کہ ہمارا یہ مینیفیسٹو ہے کہ ہم آئین کی بحالی چاہتے ہیں، سپریمیسی آف لا چاہتے ہیں، اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے مزاحمت چاہتے ہیں۔ ناظر صاحب، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے مذاکرات نہیں کرنے اور دوسری والی بات کر رہی ہے، دوسری طرف ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ہی لوگ موجود ہیں۔ ڈبل سائیڈ گیم نہیں ہو رہی ہے؟
کون موجود ہے مجھے یہ بات بتا دیں، وہ جو تحریک سر دیکھیں تحفظ آئین پاکستان، پاکستان کے لیے جی 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 احتشام بات کریں، آپ کیا کہنا جی چاہ میں رہے ہیں آپ آپ؟ سے یہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس کے جنرل سیکرٹری کون ہے؟ اسد کیسر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو اسد بتا کیسر دیا کا کہ تعلق کس جماعت سے تھا؟ شخصیت پی ٹی آئی سے ہے نا؟ ہے پی ٹی آئی سے ہے، لیکن میں نے آپ جی کو بتایا ان کو ذمہ داری نہیں دی گئی، ذمہ داری جن کو دی گئی ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ جو ہے آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں، مذاکرات یا مفاہمت یا مزاحمت، جو صحیح ہے، بھی صحیح ہے، راستہ ٹھیک ہے۔ اختیار کرنا ناصر بٹ چاہتے ہیں۔ صاحب حکومت جو ہے وہ مذاکرات میں پیش رفت ہونا، وہ ایک طرف تو بات کی جا رہی تھی، ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان آیا کچھ دنوں پہلے، انہوں نے کہا کہ 5 بڑوں کو بیٹھنا چاہیے، ان بڑوں سے پہلے کچھ چھوٹے بیٹھیں گے آپس میں تو بڑوں تک بات پہنچے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑا خوش ہوں امجد نیازی صاحب نے آج سچی باتیں کر دی ہیں۔ یہ ہے پی ٹی آئی کا اصل رول۔ وہ کہہ دیا نا کہ بھائی ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، ہمیں تو حکم ملا ہے کہ آپ انتشار پیدا کریں، جو پی ٹی آئی کا رویہ ہے، جو طریقہ ہے وہی کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ انتشار 2 سال سے کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ ان کے سامنے ہے۔ اگر جب یہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ان کے ساتھ پھر سختی سے نپٹا جائے گا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ دیکھا نا، آپ نے کہہ دیا، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے تو تیاری کر لی ہے انتشار پھیلانے کی، احتجاج کرنے کی۔ احتجاج ہر جماعت کا حق ہے، لیکن وہ ایک جمہوری طریقہ ہے، ان کا صحیح ہے، کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہے۔ آپ سب چیزیں دیکھ لیں۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ چھتری کے نیچے وہ چوری میں بند ہے 190 ملین کی، امانت میں خیانت کی ہے، وہ یہ ان کی چھتری ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ چھتری وہ مانگ رہا ہے، فیض حمید والی، باجوہ والی، ثاقب نثار والی، وہ چھتریاں اڑ گئیں، وہ چلی گئیں۔ اب اس کو پتہ نہیں کیا کون سی چھتری وہ کہہ رہے ہیں ہمیں چاہیے، وہ چھتری ڈھونڈ لیں۔ وہ اب جب ان کو چھتریاں کوئی آپ کے چھتری پاس ایسی ہیں؟ ملے گی، نہیں ہم چھتریاں دیکھیں، ہم امن کی چھتری ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے پاکستان میں جو اچھا، ایک سیاسی ماحول ہے اس میں استحکام آئے، اور ہم یہ بات ہمارے پی ایم صاحب نے کئی دفعہ کی ہے۔ ان کے پاس دیکھیں نا، قومی اسمبلی کا ایک فورم ہے، اپوزیشن لیڈر ہے یہ، 2 سال میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ کبھی انہوں نے ملک کی بہتری کے لیے کسی جگہ اکٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں، انتشار کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کوئی پاکستان میں اگر کوئی غیر ملکی وزیر اعظم یا صدر آئے، آپ نوٹ کر لیں، یہ احتجاج کے لیے آ جائیں گے، انہوں نے اسی دن احتجاج رکھنا ہے۔ پاکستان میں اگر بہتری آ رہی ہے، ان کو خوشی نہیں ہے۔ ہم نے ہندوستان کو مارا ہے، دنیا نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے، یہ خوش نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی بہتری آتی ہے، ان کو پریشانی ہوتی یعنی ہے اس کہ پر تو ہمارا یہ تو خوش وہ ہیں۔ جو ایک کیا خوش ہیں یہ، کہ کس پہ خوش ہیں؟ یہ خوش ہوتے تو یہ جو باہر یوٹیوبر بیٹھے ہیں جو اتنی بری کہتے ہیں کہ بری باتیں کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں، آج تک انہوں نے ڈس آن کیا ان کو؟ ان کا رویہ یہی ہے۔ ان کا کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ حلف اٹھاتا ہے تو کہتا ہے میں اس کے عمران میں۔ ان کا طریقہ یہی ہے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ کاٹیں گے۔ اب آپ گندم بوئیں گے تو گندم ہی کاٹیں گے۔ انہوں نے جو کچھ کیا فوج پہ حملے کیے غیر قانونی طریقے سے، انہوں نے ریڈ زون میں گھسنے کی کوشش کی، ان کو جگہ دی گئی، یہ نہیں بیٹھے۔ یہ اگر اس رویے پہ چلیں گے تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا، اور قانون اور سخت ہوگا ان کے لیے، اگر یہ غیر قانونی طریقے سے ملک میں بدامنی پھیلانا چاہیں گے تو۔ سر مذاکرات کی بات پہ آتے ہیں۔ مذاکرات آپ کو کچھ علم ہے کہاں تک کوئی بات پہنچی ہے، یا یہ جو کانفرنس آ رہی ہے ملٹی پارٹی کانفرنس ہے، اس میں آپ شرکت کریں گے؟ نون لیگ شرکت کرے گی؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں، یہ پہلے بھی ایک تحفظ پاکستان ہے، آئین تحفظ پاکستان کی ایک وہ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ جتنے لوگ شامل تھے جو بھی تھے، میں یہ صرف یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں امن اسی صورت آتا ہے نا جب ایک حکومت اور اپوزیشن بیٹھتی ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں تو وہ اپوزیشن بھی اس قابل ہو، جو اپوزیشن اس ملک میں انتشار پھیلائے، اپنی فورسز پہ حملہ کرے، ان کی سوچ ہی ڈیفرنٹ ہے۔ ان کی سوچ میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہم اکٹھے ہوں۔ پاکستان میں آپ دیکھیں، ہم الیکشن 2008 کا ہو، 18 کا ہو، 24 کا ہو، اعتراض کرتے ہیں جی غلط الیکشن ہے، ہم نہیں مانتے، تو اس کے لیے طریقہ کار ہے
کہ حکومت اور اپوزیشن جو بیٹھی ہے لایا عمل ہے, بیٹھے اس کا جو طریقہ ہے قانون میں اس کے مطابق چلیں, نیا الیکشن کمیشن آئے اور ریفارمز ہوں الیکشن پہ کہ ہر بندہ اس کو مانے. جب الیکشن آئے 3 سال بعد, ان کو یہ کچھ ہے ہی نہیں. جس جگہ 11 سال سے بیٹھے ہیں, 12 سال سے کے پی کے, وہاں بھی ان کی حالت دیکھ لیں کیا ہے. وہاں کوئی اگر وفاق کی پالیسی بناتا ہے, یہ اس کی مخالفت کرتا ہے ایک صوبہ. تو اس طرح کا رویہ اگر یہ چینج نہیں کریں گے تو پھر آپ کے سامنے چیز ہے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن سے بیٹھ کے بات کریں, ٹیبل ٹاک ہو. ہمیشہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ نہیں آپ بیٹھیں گے, آج نہیں بیٹھیں گے, کہتے ہیں جی 2 سال اور نہیں بیٹھیں گے. جب تک بیٹھیں گے نہیں, آپ مجھے بتائیں کون سا طریقہ ان کے پاس ہے. یہ دونس داندلی والا اور زبردستی والا, میں نہیں چھوڑوں گا, میں ایسا کر دوں گا, مجھے دوبارہ لاؤ, مجھے جیل سے نکالو. یہ جیل سے تو اسی صورت نکلیں گے جب عدالت ان کو چھوڑے گی. جائیں عدالت میں جا کے اپنی بے گناہی ثابت کریں. حکومت نے نہیں جیل میں ان کو بھیجا. تو یہ رویہ ہے. آپ نے نیازی صاحب کا سن لیا. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اور اپنا اپوزیشن بیٹھے. دیکھیں اسپیکر صاحب نے بھی برج بنے, انہوں نے کہا میں بیٹھتا ہوں, حکومت کو بھی بٹھاتا ہوں, آپ بھی بیٹھیں بات کریں. اگر وہ بات نہیں کرے گا, نیت جب تک ٹھیک نہیں ہوگی ان کی, اب ان کی نیت انتشار کی ہے تو اس کا حل تو پھر کسی کے پاس نہیں. حل یہی ہے جب غیر قانونی طریقہ اختیار کریں گے تو قانون اپنا راستہ لے گا. احتشام ٹھیک ہے نیازی صاحب, انجینئر محمد علی مرزا کو آپ جانتے ہوں گے, وہ بھی جیل سے واپس آئے ہیں. آ کر انہوں نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ باہر کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو بڑی جیل میں سہولیات کم ہے. وہ کہا بانی پی ٹی آئی تو مزے میں ہے. کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, وہ لوگ جو وہاں سے ہو کر آئے ہیں یا آپ لوگ جو باہر بیٹھ کر بیان دے رہے ہیں؟ احتشام, پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے غیر سنجیدہ انسان کے اوپر تبصرہ کرنا مجھ جیسے بندے کا بنتا ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر سنجیدہ آپ کی تسلیم میڈیا کرتے کے, ہیں, ٹھیک ہے. میں ان کو کون سی سنجیدگی یا کوئی پولیٹیکل اس پہ ڈیبیٹ کریں, اور آپ جیسے شخص کو صحیح تو ہے کرنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات میں نے پہلے کہا کہ آپ کے سر دیکھیں پی ٹی آئی والے جو بھی ہے سارے میڈیا, سنجیدہ یہ لوگ ہیں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. چلو سنجیدہ ہے یا غیر سنجیدہ ہے, ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ گفتگو کی بنیاد پر کسی کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سنجیدہ ہے یا غیر سنجیدہ آدمی ہے, میرا خیال ہے. وہ میں اس کے اوپر جو برا بحث ہو بلا سکتی کہتے ہیں نا وہ سنجیدہ ہوتے ہیں. جو چھوٹے بڑے کی تمیز ختم کرتے وہ سنجیدہ ہوتا ہے. میرے خیال جو میں باپ احتشام بیٹے میں ڈفرنس بات ختم نہیں کرتے چلے وہ نیازی سنجیدہ ہوتا ہے. صاحب جی دوسری بات یہ ہے نیازی صاحب سے کہ جواب لے لیں سر, آپ کے پاس میں آتا ہوں. میڈیا کے لوگوں کو بھی ہم نے ڈالا جی تھا نیازی صاحب. بطور کہ وہ خان صاحب وزٹر, ہم نے ڈالا تھا کورٹس کے آرڈرز کے مطابق کہ وہ وزٹ کریں خان صاحب کو, تاکہ ان کو مل کے خود اندازہ ہو جائے کہ جیل کے اندر کیا سہولیات ہیں یا نہیں ہیں. اور میں ناصر بٹ میرا بھائی ہے, چونکہ یہ ڈائریکٹ آئے ہیں پالیٹکس میں, اتنی تکلیفیں شاید میں بھی برداشت میں نہ کی ڈائریکٹ ہوں نہیں آیا, ہماری. میں 40 سال سے نیازی صاحب, چلو میں نے آپ کے حوصلہ وہ کر ظلم بھی لینا, سہے ہیں. وہ جج ارشد ملک یاد سن کریں, لینا. وہ آپ یاد کریں جو میرے تو چلو بھتیجوں کو رونا اٹھا بھی. کے لے گئے اور سر مجھے کہا گیا میں اس کے بعد نا یہ ناصر میں صاحب آپ ڈائریکٹ کے نہیں پاس ہی ہوں. آؤں گا, اس کے پاس آپ کے پاس ہی یہ آؤں گا. بس یہ پوائنٹ مکمل ہونے دیں نیازی صاحب کو. نیازی صاحب میں فرمائیے نے گا. بڑے, میں ایک ہی بات یہ پارٹی ہے میں کہ تھا ہم ایک مسلم لیگ پولیٹیکل, میں, اور ادھر ہی جینا ادھر ہی مرنا ہے. یا اگر اسی طرح پروگرام چل رہا ہے تو ڈائریکٹ کدھر آ مجھے گیا بتا میں. دے, پھر پروگرام پھر ہو نہیں سکے گا. احتشام خود نہیں سوچ لو نیازی پروگرام کو صاحب آپ کیسے کریں. چلانا ہے. ناصر صاحب میں اس کے بعد آپ کے پاس ہی جب آتا آپ غیر ہوں. ایک سنجیدہ بات کریں گے تو مجھے ڈیکورم ہوتا ہے جواب کہ دینا پڑے گفتگو گا کا نیازی سلسلہ صاحب. مکمل ہونے کے بعد یہ دوسرا گفتگو کرتا ہے. پروگرام میں ہر ایک کو میں اکول ٹائم دیا جائے گا. جی نیازی صاحب. میں بات کر رہا تھا کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, کتھارسس پہ, ڈیبیٹ پہ اور پرامن احتجاج قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیشہ کوشش کی ہے. اور کوشش کیا ہے, ہم اس قانون اور آئین کے نیچے رہتے ہوئے سارا کام کرتے ہیں. کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم کو وائلنٹ گروپ ہیں, یا کوئی اللہ معاف کرے ہم کوئی ایسا گروپ ہیں جو پاکستان اور پاکستان کی ساورنٹی کے لیے جو ہے وہ رسک ہے. الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستانی مریں گے, پاکستانی جئیں گے. سب سے پہلے پاکستان ہے, یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے. اور یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے کہ پاکستان ایک پروگریسو پاکستان بنے. پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا وجود ہے. پاکستان کے دفاع کے لیے, پاکستان کے لیے ہماری جان کا آخری قطرہ بھی حاضر ہے. یہ میں نے بات کرنی تھی. افسوسناک بات ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو اس طرف نہ, اس
صف میں نہ شمار کیا جائے جہاں ٹیررسٹ گروپ ہے، ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہے۔ سر کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گفتگو ہو رہی تھی پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی کے سہولیات کے حوالے سے۔ بانی پی ٹی آئی کو سہولیات وہ کہہ رہے ہیں ساری دی جا رہی ہیں، اس کے بقول جو ہے وہ ملاقاتیں بھی نہیں کروا جا رہی۔ سر آپ کا اس حوالے سے کیا تجزیہ ہے؟ کیا ایک جو قیدی موجود ہے اس سے ملاقاتوں کا سلسلہ تو ہونا نہیں چاہیے، کھلا سلسلہ ہونا چاہیے ملاقاتوں کا؟ ہاں جی، بہت شکریہ۔ دیکھیں ملاقاتیں تو جیل مینول کے مطابق ہی ہوں گی۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں جب کنوکٹڈ ہو کوئی قیدی اور سر کامران صاحب آ رہی ہے آپ کے پاس؟ جی، تو جو ملاقاتیں ہیں وہ جیل مینول کے مطابق بھی ہوں گی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک جو واحد راستہ ہے وہ مفاہمت کا، ڈائلاگ کا ہے۔ تو یہ جب تک کہ جو ہے چیزیں بیٹھ کر خوش اسلوبی سے حل نہ ہوں اور ملاقاتوں کو محض انسائٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو میں کوئی بہتری کی راستہ نکل نہیں سکتا۔ سر صاحبہ یہ اس حوالے سے آگاہ کیجئے گا کہ مذاکرات کی بازگشت جاری تھی، مجھے امید ہے کہ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ مذاکرات کی بازگشت جاری تھی لیکن اس کے بعد ابھی تک کوئی سلسلہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ آپ مذاکرات کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ مفاہمت کی سیاست پر اور جو ایک دوسرے سے مذاکرات کر کے آگے بڑھنے پر یقین رکھتی ہے۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بارہا یہ پیشکش بھی کی ہے کہ پیپلز پارٹی صدر پارلیمنٹ کے جوائنٹ پارلیمنٹ کے جو خطاب تھے ان میں بھی کہا، اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ملک کے اندر جو ہے جب تک کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو تو بہتری نہیں آ سکتی، اور اس کے لیے ایک واحد راستہ بات چیت اور مفاہمت کا ہے۔ یہ بار بار جو ہے اس بات کی جو ہے کال دینا کہ سڑکوں کے اوپر فیصلے ہوں گے، وہ میں سمجھتی ہوں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو مفاہمت مگر ایک طرف سے جو ہے ایک مثبت رویہ بہت ضروری ہے۔ اختیار دینا اور بے اختیار کرنا یہ ایک ایسی روایت بن گئی ہے تحریک انصاف میں جو کہ انہی کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی نہ کسی کو ضرور جو ہے اگر آپ نامینیٹ کر رہے ہیں تو بھرپور اختیار کے ساتھ کریں، مگر یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایک خوف ہے کہ کوئی سیکنڈری لیڈرشپ ابھر نہ آئے، اس لیے ایک شخص آگے بڑھتا ہے، 2 دن کے بعد اس کے پیر ٹانگ کھینچ لی جاتی ہے تو وہ سسٹم کولیپس کر جاتا ہے ان کا اپنا۔ تو یہ جو ہے غیر کچھ لوگ ہیں کہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ایک مثبت طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مگر ان لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہے فیصلہ کرنے کا۔ ٹھیک ہے سر صاحب ہمارے ساتھ رہی گا۔ ناصر بٹ صاحب ملاقاتوں کے حوالے سے ایک بات جو ہے، کوئی کہتا ہے سہولیات مل رہی ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں مل رہی، حکومت کہتی ہے تمام تر سہولیات مل رہی ہیں، تو میڈیا کو ایکسیس دے دے، جیل تک ایک ملاقات ہو جائے، اس کے بعد سب کلیئر ہو جائے تاکہ تحریک انصاف بھی جو ہے وہ کم سے کم اس حوالے سے بات نہ کرے۔ میں پہلے اپنے بھائی نیازی صاحب کی اس بات کا جواب دے دوں کہ وہ کہتے ہیں ہم سیاسی جماعت ہیں۔ آپ کدھر سیاسی جماعت ہیں؟ مجھے پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاسی جماعت بتائیں جس نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا ہے۔ مجھے ایک تاریخ میں پاکستانی کوئی جماعت ایسی بتائیں جس نے اپنے پولیس والوں کو شہید کیا ہے۔ مجھے ایک کوئی ایسی جماعت بتائیں جس نے رینجرز کو شہید کیا ہے۔ مجھے ایک ایسی سیاسی جماعت بتائیں جس نے جب آئی ایم ایف سے معاہدے ہو رہے تھے تو اس نے خط لکھا کہ ان سے معاہدہ نہ کرنا پاکستان سے، ہم آ کے اس کو ختم کر دیں گے۔ مجھے ایک وہ بندہ بتائیں جس نے انڈیا کو انٹرویو دیا ہو کہ جی سندور 2 کریں تو عمران خان باہر آ جائے گا۔ آپ سیاسی جماعت بن جائیں، آپ کا جو طریقہ کار ہے یہ یہی ہے۔ تو نہیں صاحب میں تو ہوں کارکن، میں تو ساری زندگی میرا جینا مرنا مسلم لیگ نون میں ہے۔ مجھے پی ٹی آئی کے وہ کارکن نہیں ہے جو ایک دن میں 10 بندے جا رہے تھے ہم نے چھوڑ دیا، کیونکہ یہ آپ جماعت بنی جن لوگوں نے بنائی تھی نا، مشرف نے ایک بنائی تھی کاف لیگ، وہ 10 سال بیٹھی رہی تھی، یہ تو 3 سال بیٹھے رہے چلے گئے ان کو، تو اس کے بعد وہ تتر بتر ہوگی۔ ان کا یہی حال ہے، تینوں صوبوں میں یہ نہیں ہے۔ جس صوبے میں بیٹھے اس میں بھی ضمنی الیکشن میں ان کے خلاف ریفرینڈم آ گیا ہے، تو یہ ان کی حالت ہے۔ تو ہم آپ کو کبھی نہیں کہتے کہ آپ جو ہے پاکستان کے دشمن ہیں، آپ کے اپنے کام بتاتے ہیں۔ اب آپ مجھے آ جائیں، جب امن کی بات آتی ہے، میں کہتا ہوں ابھی آپ نے بات کی کہ حکومت نے کہا کہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں، ان کی اپنی باتیں سنیں۔ ایک ابھی انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ ملا ہے اختیار کہ جی آپ نے گلیوں میں جانا ہے، سڑکوں پہ جانا ہے، آپ نے جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ ان کی بات میں کتنی کنٹراڈکشن ہے کہ جی وہ ہم نے اختیار دے دیا ہے اب ان کو جو اپنے ہیں کیا نام ہے محمود خان اچکزئی صاحب یا ناصر عباس صاحب، تو پھر آپ بتائیں ان کی کس بات پہ یقین کریں؟ اگر یہ ان کا سلسلہ یہی رہا ہے، آپ یہ ثابت کریں۔ دیکھیں اب جو حکومت میں جماعتیں ہیں نا جتنی ہیں،
ہمارا اپنا علیحدہ ہے, ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, لیکن ہم نے اپنے بیانیے چھوڑ دیے ووٹ کو عزت دو. لیکن جب پاکستان پہ مشکل ٹائم تھا تو ہم نے پہلے پاکستان, بعد میں سیاسی جماعت اور لیڈر ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ معافی کے عمران خان اور سر پھر آپ کی ساری باتیں جو ہے وہ صحیح مان لیتے ہیں, صحیح مان بھی لی جائیں تو اس کے بعد سوال میرا تو وہیں پر کھڑا ہے نا کہ میڈیا کو ایکسیس آپ جیل تک دے دیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور وہ میں بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں ہائی کورٹ کے حکم پہ یہ دیسی مرغے بھی کھاتا ہے, یہ صبح کا ناشتہ اس کا علیحدہ ہے, شام کا علیحدہ ہے, یہ جتنا مینیو اس کا آتا ہے وہ سامنے ہے. اور ایک دن دکھا ویڈیو بھی چلائی پنجاب تاکہ کو, پتہ اور چل سارے جائے سب خرچ کو. میں دکھا دیتا ہوں, یہ دوبارہ دیکھ جائیں. اور یہ سارا پنجاب حکومت خرچے اس کے اٹھا رہی ہے, یہ اپنی جیب سے کبھی 1 روپیہ نہیں لگاتا, یہ اس کی پرانی عادت ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ کھاتے پیتے بھی ہیں, الزامات بھی لگاتے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں, پنجاب حکومت کو حکم ہے ہائی کورٹ کا کہ یہ جو مانگے اس کو دو, تو وہ دے رہی ہے حکومت اس کو. چلے جائیں, یہ بتائیں یہ بات نہیں ہے تو آئیں ہائی کورٹ کا آپ آرڈر پڑھ لیں. صحیح ہے. نیازی صاحب اس حوالے سے بتائیے گا کہ حکومت تو یہ کہتی ہے کہ ہم ملاقاتیں کروا دیں گے اگر یہ اداروں کے خلاف باتیں کرنا چھوڑ دیں. تسلیم کر لیں سر اس چیز کو؟ پہلی بات تو میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ گورنمنٹ آف پنجاب خرچے کرتی ہے خان صاحب کے. میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جیل جو اپنا آئی جی تھے ان کے بیان اٹھا لیں, ہم خرچے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی خود کر رہے ہیں, نہ گورنمنٹ کا 1 روپیہ بھی ان پہ خرچ نہیں ہو رہا کھانے کے حوالے سے, نہ سہولیات کے حوالے سے. یہ ایک باقی کلیریفیکیشن کر دو. وہاں پہ اکاؤنٹ کھلا ہوتا ہے جس میں وہ پیسے جمع کراتے ہیں, بلکہ یہ سب کے لیے ہے, جتنے بھی قیدی یا وہاں لائے جاتے ہیں تو ان کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ پیسے جمع کرا دیتے ہیں اور ان پیسوں سے جو ہے وہ چیزیں خریدتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے ان کا اس میں کوئی 1% بھی ان کا حصہ نہیں ہے. آپ اس کی تصدیق ابھی کر سکتے ہیں, جیل آئی جی کو ملائیں اور وہاں سے ان سے پوچھیں کہ یہ جو اخراجات ہیں کہاں سے ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنا ہائی کورٹ سے لے کے تمام کورٹس نے ایک ہی آرڈر کیا ہے کہ جیل مینول کو انہوں نے مد نظر رکھا تھا کہ ان کے وکلاء کی, ان کے لیڈرشپ کی اور ان کی فیملی کی ملاقاتیں کرائی جائیں جو یہ لسٹ فراہم کریں گے. تو اصول کے مطابق تو بنیادی حقوق کے بھی یہ خلاف ہے کہ فیملیز کی یا ان اشخاص کی جو ہے وہ ملاقات نہ کرائی جائے. یہ میں سمجھتا ہوں غیر مناسب بات ہے اور انتہائی مطلب آئین اور قانون سے بالاتر ہے کہ آج عدالتوں کے فیصلے جو ہے نہیں مانے جا رہے. تو افسوسناک بات ہے. ہم نے تو یہ نہیں کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا ان کی کابینہ کے اجلاس جو ہے وہ جیل کے اندر ہوتے تھے اور 5 اسٹار ہوٹلوں کے کھانے آتے تھے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ان کیوں آتے ہیں, کھائیں, مرضی ہے, یہ ان کے اپنے پیسے تھے, جتنے مرضی وہ جیل کے اوپر لگاتے کھانوں پہ, ہمیں اعتراض نہیں تھا. اے سی بھی تھے. آج خان صاحب کو کیا وہ سہولیات میں نے پہلے کہا میسر ہیں؟ آج جہاں ان کی ملاقاتیں بند ہیں, ابھی سردیوں کے کپڑے بھی ان کو نہیں دیے گئے, وہ یہ بھی چیک کر لیں, واپس کر دیے ہیں. بکیں جو جاتی ہیں وہ واپس کر دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے سر. سحر کامران صاحب, آپ وزیر اعلیٰ کے پی کی بات کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی نے پنجاب کا دورہ کیا, جو چیزیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد اب سندھ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, مگر سندھ حکومت جو ہے وہ ابھی سے ان کو ویلکم کر رہی ہے. وہاں 2 اتحادی جماعتیں ہیں, نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی, لیکن دونوں کی پالیسی میں بڑا فرق ہے. دیکھیں, سندھ آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں. پیپلز پارٹی تو ایک سیاسی جماعت, ہم یقین رکھتے ہیں, تو ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے. جو باقی میں سمجھتی ہوں وزٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, آئیں دیکھیں. ابھی ہم نے ڈبل ڈیکر بسز کراچی میں چلائی ہیں, ہم چاہیں گے کہ وہ دیکھیں. اور اسی طریقے کی بسز, الیکٹرک بسز ہیں, پنک بسز ہیں خواتین کے لیے. اور جس طریقے سے کراچی جو ہے ایک بزنس ہب ہے پاکستان کا, سندھ کا کیپٹل ہے, وہ آئیں, اندرون سندھ بھی جائیں, ضرور تھر میں بھی جا کے دیکھیں جو ہے نیشنل گریڈ کو دے رہے ہیں. وہ یہ بھی دیکھیں کہ ہیلتھ کا کتنا بہترین نظام ہے سندھ کے اندر. این آئی سی وی ڈی کی جو فیسلٹیز ہیں, سیٹلائٹ یونٹس ہیں یا برانچز ہیں, اوور آل سندھ کے اندر ہیں. فری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز ہیں, بہترین ٹراما سینٹر ہے. اسی طریقے سے بچوں کے کو جو علاج کی سہولتیں حاصل ہیں,
تو ضرور دیکھیں. سندھ تو میں سمجھتی ہوں کہ باب الاسلام بھی ہے اور ایک ایسا صوبہ ہے جس نے سب سے پہلے جو ہے پاکستان کو تسلیم کرنے کی ریزولوشن پاس کی. تو ہم تو بہت مہمان نواز ہیں. سندھ کی مہمان نوازی کو آئیں، انجوائے کریں، وزٹ کریں. وی ویلکم دیم. ہمیں بہت خوشی ہوگی آئیں یہاں پہ. دے آر لیسنس ٹو لرن کہ کس طریقے سے اتنی زیادہ آبادی والے صوبے کو مینٹین کرنا ہے. ابھی میں کل ٹریول کر رہی تھی اندرون سندھ سانگڑ گئی ہوں اور یہاں چارائے بھٹو سے بھی گزری. بڑا اچھا لگا کہ ایک بہترین جو ہے وہ روڈ انفراسٹرکچر سندھ کو کراچی کو ملا ہے. پھر اندرون سندھ جو ہے ہر جہاں پہ بھی جائیں روڈ کا بہترین نیٹ ورک ہے. تو پوری کنیکٹیوٹی ہے. چھوٹے چھوٹے دیہی علاقے بھی جو ہے نیشنل جو ہائی وے ہے اس سے کنیکٹڈ ہیں. تو یہ تو ایک ایسی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری روایات بھی ہیں. اجرک بھی پہنائیں گے ہم. آ جائے ضرور. اچھا سیر صاحبہ، یہ اس حوالے سے ہم تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. ہم سایہ ملک افغانستان کے حوالے سے ابھی امریکہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے. اتنے ڈالرز کی جو ہے وہ امداد دینے کے باوجود بھی جو افغانستان ہے وہ کس قدر عدم استحکام کا شکار ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. رپورٹ بھی جاری کی ہے یہ اخراجات کی. ہمارے لیے، پاکستان کے لیے کس قدر کنسرننگ بات ہے، اس حوالے سے آپ کچھ آگاہ کریے گا. جی دیکھیں، جس طریقے سے آج یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اتنا انویسٹمنٹ ہونے کے بعد، تو یہ تو پاکستان تو اس کنسرن کا بارہا اظہار کرتا رہا کہ جو اسلحہ بھی چھوڑ کے چلے گئے امریکن فورسز جاتے ہوئے، وہ پاکستان کے خلاف ہی جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے جس طریقے سے تحریک طالبان پاکستان افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے بہت سیریس کنسرن ہے. پھر جس طریقے سے دوحہ کے اندر جو ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ایک جو ہے وہ انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، وہ نہیں بنی. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا پاکستان جو ہے وہ اتنے امیگرینٹس کو ہم نے رکھا ہے اور اب یہ کاروائیاں ہوتی ہیں دہشت گردی کی. تو پاکستان تو اپنے کنسرنز بارہا اس کا اظہار کر چکا ہے. یہ تو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جب امریکن فورسز اتنے عرصے رہی ہیں اور وہ انخلا کریں گی تو ایک سٹیبل افغانستان چھوڑ کے جائیں گی، ایک انکلوسیو حکومت ہوگی اور افغانستان کی سرزمین کسی بھی حکومت کے خلاف یا کسی بھی ریاست کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہوا. نہ ہی انکلوسیو حکومت بنی، نہ ہی جو ہے وہ دہشت گردی پہ کنٹرول ہوا، نہ ہی جو ہے یہ اس بات پہ کنٹرول کیا گیا کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین کو ٹھیک ہے، استعمال کر یہی کے سوال پاکستان کے نیازی اوپر صاحب کے دہشت. پاس لے کر چلتے ہیں. نیازی صاحب، کروڑوں ڈالرز کے باوجود بھی افغانستان عدم استحکام کا شکار ہے. امریکہ ایک ایسے ملک کی رپورٹ جاری کر رہا ہے جو پاکستان کا ہمسایہ ہے. ہمارے لیے کس قدر یہ کنسرننگ بات ہے؟ بہت ہی کنسرننگ بات ہے. سٹیبل افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے. انسٹیبل جو ہے افغانستان ہے وہ کبھی بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں رہا، کیونکہ ہمارا، آپ دیکھ لیں تقریباً کتنے 100 کلومیٹر جو ہے وہ ہماری بارڈر لائن ہے، اور وہاں پہ اگر دہشت گرد، آج ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ پاکستان کو افیکٹ کر رہی ہے، تو ہم کیوں یہ بات کر رہے ہیں. تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہاں کی عوام کے مطابق، جو منگوں کے مطابق جو انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے کہ 2021 تک کہ انہوں نے اربوں ڈالر لگائے لیکن رزلٹ کیوں نہ آ سکا، کہ وہاں کی عوام کو شامل حکومت نہیں کیا گیا اور پیسے بھی لگے لیکن پھر بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. تو یقیناً پاکستان کے لیے ہمیشہ سے کنسرن رہا ہے اور رہے گا، کیوں کہ ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے، پڑوسی بدلے نہیں جا سکتے، اور وہاں پہ پاکستان کے بھی مفاد میں ہے بہت ساری چیزیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان ہمیشہ انٹرنیشنل وہ کانسپریسی کا شکار رہا ہے، اور آج ہم جو مشکل میں پڑے ہوئے ہیں وہاں سے ہمارے لیے جو ایشوز آ رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل، ہمارے ترکی بھی ہے، سعودیہ بھی ہے اور قطر بھی ہے، وہ ہمیں کیوں یہی بات کر رہے ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے چیزیں طے کریں، لیکن ہم ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو اب دہشت گردی کے حوالے سے معاملات ہیں انہیں ہمارے لیے جو ہے وہ ون لائنر ایجنڈا ہے. تو بنیادی طور پہ میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر افغانستان انتشار کا شکار ہوگا
تو پاکستان کی معیشت بھی افیکٹ کرے گی، پاکستان کا دفاع بھی افیکٹ کرے گا، اور ہم دہشت گردی کے مسائل بھی ہمارے لیے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے ناصر صاحب، اس چیز کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر افغانستان انتشار کا شکار ہوگا تو اس کا انڈائریکٹلی جو ایفیکٹ ہے وہ پاکستانی معیشت پر آئے گا۔ دیکھیں یہ بات نیازی صاحب کہ میں اس بات کا جواب دے دوں کہ یہ ایک ذرا آپ کل ضرور جا کے جو ہے نا ہائی کورٹ سے نکلوا لیں کہ ہائی کورٹ کے حکم پہ ہر چیز، اور یہ جو قیدی نمبر 804 ہے اس کو ملتی ہے، اس کا ناشتہ اس کی مرضی سے ہے، اس کا لنچ اس کی مرضی سے ہے، اس کا ڈنر اس کی مرضی سے ہے، اس کی ایکسرسائز ہے، اس کو مشین ملی ہوئی ہے وہاں وہ ایکسرسائز کی ہر چیز اس کے پاس ہے۔ یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، یہ نیازی صاحب کو آپ دکھا دیں، نہیں تو میں ان کو بھجوا دوں گا۔ تو میں دوسری بات یہ ہے بجٹ آپ لکھ کے دے دیجئے، میں شیئر کر دوں گا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ ہائی کورٹ سے اپنے وکلا سے پوچھ لیں کہ پھر ایک مووی بھی چلی ہے میرا خیال کسی نجی ٹی وی پہ، پاکستان نے سب نے دیکھی، کہ بتایا گا کہ کیا کیا چیز پرووائڈ ہے ان کو۔ تو جو آپ نے بات کی کہ اچھا، مووی بھی بن گئی ہے؟ ملک سے ہمارے ہمیشہ تعلقات، یہ چلی ہے ٹی وی پہ چلی ہے، ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ یہ چیزیں اس کو پرووائڈ کریں، یہ ان سے پوچھ لیں بتا دیں گے آپ کو۔ یا سچ بات نہیں کرتے نا، میں نے جو کہا تھا نا کہ اپنی جیب سے کچھ نہیں لاتا، یہ میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ اپنی جیب سے کبھی نہیں کھاتا وہ۔ دوسری بات ہے کہ صاحب ملک سے آگے بڑھتے ہیں سر، آگے بڑھتے ہیں۔ ہونے چاہیے، میں وہی بات کرنے لگا ہوں۔ مجھے آپ بتائیں نا، اگر ہم صاحب ملک میں اگر ہمیشہ چاہتے ہیں کہ استحکام آئے افغانستان میں، لیکن ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہاں کا وہ جتنے جو طالبان ہیں، یہ دو ہمیں جو انہوں نے معاہدے کر کے عمران صاحب نے چھڑایا تھا نا جن طالبان کو، وہ بھی ان سے پوچھ لیں، وہ جو ہزاروں میں لوگ نکلے تھے پر جیلوں سے رہا ہوئے تھے، یہ انہوں نے پہلے اسی کام کے لیے رکھا تھا کہ کل میری ہیلپ کریں گے شاید، اس پہ بھی یہ ان کی مذمت نہیں کرتے۔ ہم افغانستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن وہاں کا عدم استحکام وہ آپس میں ٹھیک ہو جائیں، ہماری اس میں خوشی ہے، ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ افغانستان کے بھی حالات ٹھیک ہو، حکومت جو ہے وہ کام کرے، وہ طالبان کا وہاں کنٹرول ہو جو بری حکومت میں ہے۔ لیکن اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک میں آ کے انتشار پھیلائیں اور ہم کو اجازت دیں۔ ٹرکی اس میں پڑا، سعودیہ نے یہ بات کی، لیکن یہ پاکستان کا فیصلہ تھا کہ زیرو ٹالرنس ہے، کوئی بندہ آ کے اگر ہمارے ملک میں دہشت گردی کرے گا اور افغانستان اس کو روکے گا نہیں، تو پھر پاکستان نے روکا، آپ کے سامنے ہے۔ مختصر بات ہے کہ پاکستان میں امن ہونا چاہیے، پاکستان یہ چاہتا ہے امن ہو، لیکن اگر جو جماعت ہے اس کا رویہ یہی ہے کہ میرا یہ منشور ہے کہ عدم استحکام رہے پاکستان میں، تو پھر اس کے لیے ہم اس کو اجازت تو نہیں دے سکتے۔ وہ بات کریں، ضرور کریں گے، ہم بھی بات کریں گے، حکومت آپ بھی کہتی ہے کہ یہ بیٹھ کے بات کریں، لیکن یہ خود مانتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ 804 قیدی نے کہا کہ بھائی ہم نے احتجاج ہی کرنا ہے، تو یہ تو 2 سال سے احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کو 9 مئی کی جو سزا ہوئی ہے، یہ حکومت پاکستانی حکومت یا حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جو 26 نومبر کی ہے انہوں نے خود کیا ہے، یہ لوگ خود جا کے وہاں جی او کیو پہ حملے کرتے رہے، ہم نے ان کو نہیں بھیجا۔ یہ آج بھی عمران خان معافی مانگ لے قوم سے کہ میں نے 26 نومبر کرایا، میں نے 9 مئی کرایا، میں اپنے فورسز پہ حملہ کرایا، میں قوم سے معافی مانگتا ہوں، شاید اس کو قوم بھی معاف کر دے، اور وہ ادارہ جس کے خلاف یہ چلا ہے وہ بھی معاف کر دے، عدالت میں جائیں، اپنی جا کے بے گناہی ثابت کریں تو عمران باہر آ جائے گا۔ بات کرنی ہے وہ ضرور کریں، لیکن ان کا رویہ ٹھیک ہے جی۔ ناصر بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، سینیٹر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ سحر کامران صاحبہ موجود تھیں، امجد ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے موجود تھے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ناظرین، وقت جو ہے جب بدلتا ہے تو اس کے بعد سب چیزیں بدل جاتی ہیں۔ آج کسی کا وقت ہے، کل کوئی آئے گا، اقتدار میں بیٹھے گا اور یہ چیزیں دوبارہ دہرائی جائیں گی۔ جس طرح ہی آسمان سے دھندلاہٹ کم ہونا شروع ہوگی، بادل دیکھے جائیں گے اور اس کے بعد آسمان کا نظارہ بھی سب کے سامنے ہوگا۔ پاکستانی سیاست بھی کچھ اس طرح سے ہی ہے، وقت بدلے گا تو پھر کچھ پتہ چلے گا کہ کس طرف جا رہی ہے۔ ہمسایہ ملک افغانستان اس وقت انتشار کا شکار ہے، پاکستان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ ہماری یہی امید ہے کہ پاکستان میں ہر طرح کا استحکام ہو۔ فی الوقت اسٹوڈیو سے مجھے اجازت دیجیے۔